حضرت خواہ ہوں. میں کھڑے ہو کے میں تو چاہتا تھا کہ کھڑے ہو کے تقریر کروں، لیکن ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کے اصرار پہ، کیونکہ وہاں پر وہ سارے کیمرے اور مائکس نہیں آ سکتے تھے، تو اس لیے مجھے کہا گیا کہ بیٹھ کے تقریر کی جائے. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. سب سے پہلے تو میں فیڈرل کونسل، پروونشل کونسل کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھ پہ اعتماد کیا، اور اس پروسیس میں جو کہ ایک سلسلہ جو مارچ سے چلا آ رہا تھا، آج وہ پائے تکمیل تک پہنچا، اور مجھ پہ اور ہمارے ساتھیوں پہ، مرکزی اور صوبائی ساتھیوں پہ اعتماد کیا. میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں. میں سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا، خصوصاً چیئرمین الیکشن کمیشن جمیل مرغوث صاحب کا اور ان کی ٹیم کا مشکور بھی ہوں، اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچا. ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے جناب حاجی عفران صاحب کی سربراہی میں جو آرگنائزنگ کمیٹی بنائی گئی تھی، انہوں نے اپنا کام رکن سازی کا بھی بڑے اچھے طریقے، احسن طریقے سے کامیاب کیا. آج کے اس تقریب میں ہمارے جنوبی پشتونخوا کے فیڈرل کونسل کے ممبر اور وہاں کی مکمل صوبائی تنظیم، ہمارے پنجاب کے فیڈرل کونسل کے ممبر اور ان کی صوبائی تنظیم، ہمارے سندھ کے فیڈرل کونسل کے ممبر اور ان کی صوبائی تنظیم، ہمارے اسلام آباد کے جو وہاں کی تنظیم ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، ہمارے خواتین بہنیں. اور یہاں پر چونکہ پہلے صوبائی الیکشن تھا، تو اس کے لیے صوبائی کونسل کے ممبر، اس میں ڈسٹرکٹ کے صدر، صدور اور جنرل سیکرٹری بھی یہاں پر موجود ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے محنت کی اور آپ پہ اعتماد کیا گیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی جو آپ پہ اعتماد کیا گیا ہے اس پہ پورا اترنے کی آپ سب کوشش کریں گے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، تو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے جو مجھ پہ مہربانی کی اور مجھے مرکزی چیئرمین کے لیے منتخب کیا، میں آپ کو تسلی دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اعتماد کو کسی صورت میں بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، اور آخری دم تک قومی وطن پارٹی کے لیے اپنی تگ و دو جاری رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری اور ساری رہے گا. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے وہ ساتھی جو آج ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کے جدوجہد، ان کی قربانی، اور انہوں نے جو ایک بے مثال خدمت کی، ان کو
خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس میں سے امان خان بیوزئی، کفایت اللہ خان ایڈوکیٹ اور فقیر حسین لالا، جو کہ اس دوران ہم سے بچھڑ گئے، ان کی خدمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قومی وطن پارٹی یاد رکھے گی اور ان کو وہ اسی طریقے سے خراج تحسین پیش کرے گی۔ آج کے اس موقع پہ جو چند ایک پارٹی کی بارے میں کچھ بات چیت میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ اس کے یہ محفل ابھی پریس کانفرنس کی شکل میں آ گیا ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ آج یہ میٹنگ ہو اور کل پریس کانفرنس ہو، لیکن چونکہ ہمارے صحافی بھائیوں کو مدعو کیا گیا تھا، اس لیے ہم نے آج ہی یہ مناسب سمجھا کہ اپنے خیالات اور اپنے جو پارٹی کے جو آپ لوگوں نے اعتماد کیا ہے اور جو باتیں ہوئی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ملکی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، اے پی سی کا حصہ ہیں، اے پی سی کی ہر ایک میٹنگ اور ہر ایک کارکردگی میں ہر ایک اس میں ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ اگر ادھر پشاور میں جلسہ تھا تو قومی وطن پارٹی نے بھرپور اس میں حصہ لیا۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی جب اسی دن 25 جولائی کو جلسہ تھا تو بلوچستان کے ہمارے پارٹی نے وہاں پر بھرپور حصہ لیا۔ ہماری جو مختلف میٹنگز ہوئی اے پی سی کی، اور مولانا صاحب میرے پاس خود بھی تشریف لے کے آئے تھے، ہمارا بنیادی ان سے یہ تقاضا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ متفق کا ہو اور سب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، اے پی سی کی جو پارٹیز تھی، ان کو اعتماد میں لیا جائے تو تب جا کے ایک فیصلہ کیا جائے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ آل پارٹیز اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سب ایک پیج پہ ہے اور سب اس پوائنٹ پہ یکسو ہے کہ جو 4 پوائنٹ تشکیل دیے گئے تھے ان پر سب متفق ہے۔ اس میں نمبر 1 عمران خان کا استعفیٰ، نئے الیکشن کا انعقاد، الیکشن میں الیکشن جو ہوں آئندہ وہ فیئر اینڈ فری ہو اور فوج کا اس میں کوئی عمل نہ ہو، اور چوتھا آئین کے وہ اسلامی نکات جو آئین میں درج ہے اس کو تحفظ دینا۔ ان 4 پوائنٹوں پہ سب پولیٹیکل پارٹیز یکساں ہیں، لہٰذا آج میں آپ لوگوں کی وساطت سے اور آپ کا اعتماد اور آپ نے جو باتیں کی ہیں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ قومی وطن پارٹی آزادی مارچ میں بھرپور حصہ لے گی اور
باقی پارٹیوں کے شانہ بشانہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج بھی رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہے رات کے 8 بجے۔ ہمارا نمائندہ جو اب تک ادھر تھا، ہاشم بابر صاحب، وہ روانہ ہو گئے ہیں اسلام آباد کے لیے، اور یہ میٹنگ جو حکومت کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس کے تناظر میں رہبر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیسے آگے بڑھا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کمیٹی تو انہوں نے بنا دی ہے، لیکن ایک طرف گالی گلوچ، ایک طرف ایسے باتیں، مسکہیز باتیں، اور دوسری طرف دوسرے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت پہ اور اس دورائے پہ جب 4 5 6 دن رہ گئے ہیں ہمارے آزادی مارچ میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے، غیر سنجیدہ ہے، اور امید یہ کرتے ہیں، ہم نے اپنے نمائندے کو کہا کہ اس میں یہ کہیں کہ ہم ان مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم نے جو ارادہ کیا ہے اور جو ہمارا مشن ہے اور جو ہمارا مقصد ہے، اس کے پائے تکمیل کے لیے ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آگے سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈیمانڈ تو بتائیں کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں اور کیا مقصد ہے آپ کا۔ میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو علم نہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، یہ جو الیکشن ہوئے، پچھلے الیکشن، کیا واقعی آپ نے یہ ووٹ لیے ہیں، اور کیا واقعی یہ آپ کی جو حکومت بنی ہے یہ سلیکٹڈ نہیں ہے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں؟ یہ تو سلیکٹڈ حکومت ہے، اور ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ سلیکٹڈ ہیں اور یہ دھاندلی کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو یہ بات آپ کے لوگ الیکشن ٹریبونل میں نہیں گئے، تو کیسے آپ یہ کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے دن سے اپوزیشن پارٹیز کا یہ عہدہ تھا، یہ فیصلہ تھا کہ بجائے ایک الیکشن اس میں ٹریبونل میں جانے کے لیے، ہمارے پاس جو ثبوت ہے، جو واقعات ہوئے ہیں، ان کو ہم سامنے رکھ کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزوں میں خامیاں ہوئی ہیں، آپ کو کون اقتدار میں لایا ہے، کون آپ کو اس کرسی پہ کس نے بٹھایا ہے کہ آج آپ ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں یا وزراء بن گئے ہیں اور آپ کو حکومت ملی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو الیکشن سے پہلے جس طریقے سے لوگوں کو ایک کیمپ سے اٹھا کے دوسرے کیمپ ان کے سامنے ان کو بٹھا کے کہا کہ ان کو ٹکٹیں دو، کیا یہ دھاندلی نہیں ہے؟ اس کے بعد جو فضا اس کے بعد بنی، تو لہٰذا ہم نے تو اپوزیشن پارٹیز نے تو اس میں اسمبلی میں اس پہ دو رائے تھی کہ اسمبلی جایا جائے یا نہیں جایا جائے۔ انہوں نے جا کے اسمبلی میں سب سے پہلے یہی بات اٹھائی، اور اس کے لیے ہم تو چاہتے تھے کہ کمیشن بنے، لیکن ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی۔
یہ بھی ہم نے برداشت کیا کہ اس کمیٹی کا چیئرمین بھی حکومتی وزیر کو بنا دیا، لیکن 1 سال میں وہ کمیٹی کوئی میٹنگ نہیں کر سکی، ان کے ٹیو آرز نہیں بنے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے تو اٹھائے نہیں، 1 سال انتظار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ اس کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب میں نے یہ بات اٹھائی تھی اے پی سی میں کہ بھئی اس کمیٹی سے اگر وہ اس کمیٹی میں دلچسپی نہیں رکھتے یا ٹال مٹول کرنے ہیں تو اسے استعفیٰ دینے کی ضرورت ہے، اور اسے استعفیٰ دیا گیا، اور ہم اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب سڑکوں پہ مقابلہ ہوگا، اب میدان جو ہے وہ باہر سجے گا، اب اسمبلی کے اندر، چونکہ اسمبلی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 1 سال اور 2 مہینے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، اسمبلی پارلیمنٹ اب تک چلی نہیں، پارلیمنٹ نے اب تک ایک قانون نہیں پاس کیا۔ سارے قوانین جو ان کے ہیں آرڈیننس کے تحت وہ آرڈیننس پرومیگیٹ کیا جاتا ہے، کوئی قانون نہیں پاس کیا، وہاں پر بھی گالی گلوچ۔ اور لگتا یہ ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں کرتے ہیں، ان کا جو کنٹینر موڈ ہے اور جو کنٹینر کا وہ ہے اب تک وہ جاری ہے۔ ابھی اسمبلی کے اندر اور ان کے وزراء جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ باوجود اس کے کہ جب ایک پارٹی حکومت میں آ جائے تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپوزیشن گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر ساتھ لے کے چلتے تو شاید یہ صورتحال سامنے نہیں آتی، لیکن انہوں نے اسمبلی کو نہیں چلنے دیا، اور آج اس کا نتیجہ یہی ہے۔ آج میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے وہ ہے، ہمارے یہ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے، یہ 4 تو میں نے بتا دیے، مگر یہ کہ ہم نے الیکشن کو مانا نہیں، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اے پی سی کے سب پارٹیز نے کہا کہ عمران پہلے استعفیٰ دے، اس کے بعد جو موڈیلٹیز ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے پھر تیاری کچھ سوچا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ لہٰذا یہ تو ایک بات ہوئی جو، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ نااہل لوگ تھے، ان کو اٹھا کے کرسیوں پہ بٹھایا گیا۔ آج معیشت کی صورتحال دیکھیں، معیشت کی صورتحال یہ ہے، عمران خان پرسوں کہتے ہیں کہ جی ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم ٹیک آف کرنے والے ہیں۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ آ کے پتہ کرے، عوام سے پتہ کرے کیا صورتحال ہے۔ لوگ مہنگائی کے اس میں پسے ہوئے ہیں، آج لوگ فاقہ کشی کر رہے ہیں، آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ تو یہ صورتحال اگر ملک میں ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھیں گے؟ یہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے سب پارٹی ایک پیج پہ ہیں، اور چونکہ عوام بھی پسی ہوئی ہے اور عوام ہمارے طرف دیکھ رہی ہے، تو لہٰذا اپوزیشن کی پارٹیاں اور عوام ایک پیج میں ہیں، اور ہم سب نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کسی صورت میں بھی ایسی حکومت جو کہ جس کے نااہلی کے چرچے تو میرا خیال ہے ہر ایک جگہ ہیں، ہمارے قریبی جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں، کتنی شرم کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں۔ تو لہٰذا
اگر یہ صورتحال رہی اور ملک اور قوم اسی بیزاری کا شکار ہو، اسی مہنگائی میں پسے ہوئے ہوں، اور نوکری جو انہوں نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، آج ان کے وزراء خود کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف مت دیکھو، بلکہ ہم تو 400 کارپوریشن اور جو محکمے ہیں ان کو بند کرنے والے ہیں۔ آج ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں چانٹیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہم ان جو لوگ نکالے جا چکے ہیں نوکریوں سے، ان کے ساتھ ہیں، جو پسے ہوئے جو طبقات ہیں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشکل ہمارے یہاں کے ڈاکٹروں کو ہے، اسی طریقے سے اور محکموں میں بھی جو صورتحال ہے، ہماری ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور عوام کی جو آواز ہے وہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خاص کر چھوٹے صوبے اور ان کے جو مشکلات ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے جو خبر آئی کہ سی پیک کا جو مغربی روٹ ہے اس پہ کام بند کر دیا گیا ہے۔ یہ روٹ خیبر پختونخوا، فاٹا جو مرچ ڈسٹرکٹس ہیں اور بلوچستان سے گزرتا ہے، اور یہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ پچھلی حکومت نے ہماری جو کمیٹی تھی سی پیک کی، اس میں بھی اور اعلان کہا گیا تھا کہ سب سے زیادہ ترجیح مغربی روٹ کو دی جائے گی۔ آج اس کو فنڈز نہیں دیے جا رہے اور وہ بند ہے، جس کی وجہ سے نہ یہاں پر اکنامک زون بن سکتے ہیں، نہ یہاں پر روزگار مل سکتی ہے، نہ ہمارے آمد و رفت کے راستے ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ ہماری کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے۔ اور یہ پشتونوں کا یہ دھرتی، چاہے وہ جنوبی پشتونخوا ہے، یہاں پر خیبر پختونخوا ہے، یہ لوگ جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اگر یہ صورتحال رہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور اس ناانصافی کو ہم کسی طریقے سے درگزر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا حق مانگیں گے اور اس کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے تاکہ ہمارے جو حق ہے وہ حق ہمیں مل سکے۔ تو اس پہ بھی ہماری یہ ہے، ہمارا پارٹی کا ایک انفینشڈ تو ہمارے کچھ ایسے مسئلے ہیں جو کہ ابھی تک ہمارے منشور میں ہیں، اس پہ عمل نہیں ہوا، وہ ہمارا انفینشڈ ایجنڈا ہے، نامکمل ایجنڈا ہے۔ اس میں نئی عمرانی معاہدہ کا انعقاد، جو کہ اب پنجاب نے بھی اس پہ کہ اس کے اوپر اپنا وہ دیا ہے کہ ہم بھی وہ بھی چاہتے ہیں نئی عمرانی معاہدہ، کیونکہ جو صورتحال بنی ہے اس میں ہم اس ملک کو اگر یہ عمرانی معاہدہ نہیں ہوا تو یہ فیڈریشن بطور فیڈریشن نہیں چل سکے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اور بہت سے مسائل ہیں جس کو
حل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی، جس میں فاٹا کا انضمام کا پوری طرح مکمل طور پر اس کے اوپر عمل کرنا، تاکہ وہ اس صوبے کا مکمل طور پر حصہ بن سکے اور ان کو وسائل مل سکے۔ ہمارے پارٹی کا مینیفیسٹو میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کا انضمام تو ہو گیا، لیکن جنوبی پشتونخوا کو بھی کا انضمام ہونا ضروری ہے، تاکہ ایک یونٹ کے طور پر ہماری رہن سہن، ہمارا زبان، ہم سب ایک ہے، تو اس کو بھی اس میں ہم آگے بڑھا سکیں۔ تو اس لحاظ سے میں چونکہ وہ کچھ باتیں پارٹی کی جو ہے وہ میں کسی اور موقع پہ پھر کروں گا، ابھی پریس والوں کی موجودگی میں جو ہمارے سیاسی فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو میں کیا آپ اس تحریک کے نتیجے میں کیا یہ آپ دیکھتے ہیں جب کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے؟ ہمارا مقصد ہے جو آپ نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں اللہ کرے کیسے ہو، اور یہ ہم توقع بھی رکھتے ہیں۔ ہماری بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس ملک میں جو بھی ادارے ہیں وہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، اور اس دائرے سے اس سے باہر نہ نکلے، تجاوز نہ کرے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ تو دیکھیے ابھی کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن یہ میں ضرور بتا دوں کہ یہ جو عمل ہے وہ یہ جب شروع ہوگا اور یہ پہنچے گا تو حکومت جو صورتحال ہے اسے بہت کمزور ہوگا، اور اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں یہ بھی اگر جو آپ نے بات کی، اگر یہ بھی اس کے اوپر بھی عملی طور پر یہ ہوا تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ نہ عمران خان کو ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں، جو اصل بات ہے کہ ان کو ڈیٹیچ کرنا تاکہ وہ ملک کے لوگوں کی جو آواز ہے وہ سنیں، اور یہ ضرور وہ کرے کہ ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو عمران خان بھی کہتا ہے لیکن اس کے اوپر وہ عمل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اور ہماری پارٹی کا یہ پروگرام ہے کہ ہم نے اس کو ایک ویلفیئر سٹیٹ میں تبدیل کرنا ہے۔ جی، عمران خان کی حکومت ابھی بیساکھیوں پہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوت جو ہے اس کو وہ برداشت کر سکے گا۔ صاحب جس طرح آپ نے کو جواب بھی دیا کہ شاید ایسا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، ابھی تک ہم نے جو بھی دیکھا ہے اس طرح کے مارچ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی مارچ ہم نے نہیں دیکھا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات، جب آپ واپس آئیں گے تو کیا عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ہوگی، آپ آئیں گے کہ نہیں؟ کوئی انٹرنل وہ بھی ہو سکتے ہیں پارٹی؟ دیکھو یہ تو آپ لوگ تجزیے کریں، اندازے لگائیں، اس سے زیادہ آگے میں نہیں بول سکوں گا اس پہ۔ آزادی مارچ کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کا شہید ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن پختونوں کے مسائل جو ہے تو پورے ملک سے ذرا ہٹ کر ہے۔ یہ پختونوں کا خطہ 40 سال سے دہشت گردی کا شکار رہنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا، تو کیا پختونوں کی نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پرست پارٹیوں کو ایک کسی کو لا کر پختونوں کے حقوق کے لیے 18ویں ترمیم کے تحفظ کے لیے ایک مارچ کی جائے یا دھرنا دیا؟ دیکھیے ترجیحات کو وہ کرنا ہے، چونکہ اب عمران خان نے جمہوریت کو مفروض کیا ہوا ہے،
پارلیمنٹ کو مفلوج کیا ہوا ہے. وہ اس کا مزاج ہی جمہوری نہیں ہے, وہ تو پارلیمنٹ جاتے ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو بطور پارلیمنٹ اس کو موقع دیں کہ پارلیمنٹ کے طور پہ اس کو چلایا جائے. پھر اس کے بعد ہمارے جو مسائل ہیں اس صوبے کے خصوصاً اس کے اوپر ہم بھرپور طریقے سے آواز بھی اٹھائیں گے, اگر ضرورت پڑی تو تحریک بھی چلائیں گے. شیرپاو خان دغه اسفندیار ولی خان وایي چې چېرته مولانا صاحب گرفتار کړی شول نو د دې لاټي مارچ مشري به زه کوم. ستاسو څه رایه ده؟ تاسو په دې تاسو ولې مولانا صاحب گرفتار ہوئے؟ جی میرا یہی سوال تھا کہ کیا جب اسفندیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کی گرفتاری کے بعد میں قیادت کروں گا, تو کیا آپ ان کی قیادت سے نیچے؟ دیکھو ان کی اسفندیار ولی خان صاحب کی بات ہے, ہم احترام کرتے ہیں, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہماری تو دعا ہے کہ مولانا صاحب گرفتار نہ ہو, اور انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب گرفتار نہیں ہوں گے. آپ دعائیں جو گرفتار ہوئے جی یہ اس طرح کے تحریک جب چلے ہیں ماضی میں جب ہم نے دیکھے تو اس کا ایک ہی وہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس احتجاجوں کے نتیجے میں حکومت ختم ہو کے دوبارہ انتخابات, کچھ اور لوگ آ کے قابض ہو گئے. تو آپ کا خیال یہ نہیں ہے کہ ابھی اپوزیشن سارا ایک ہو کے اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے تو ان لوگوں کے آنے کی امکانات روشن نہیں؟ میرا خیال نہیں ہے. آج کل اگر آپ دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ وہ اقدام جو ہے وہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سا ادارہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا, میرا خیال نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس مارچ سے جو حکومت کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور جو جس طریقے سے انہوں نے یہ 14 مہینے 15 مہینے چلایا ہے, یہ اس کے بعد ان کی یہ نوبت نہیں ہوگی کہ اس طریقے سے اور اب مزید چلائیں. شیخ رشید اوم د خبره سره کوله چې کله علما چې راغلي دي او داسې مارچ کړی یا چې کوم داسې حرکت یې یا څه بیا اخیستی دی نو هغې نه پس چې په ملک کې ماشاءالله ناقص شوې ده, دا اوس دې حوالې سره څه وایي داسې څه چانس یې شته؟ گوره شیخ رشید صاحب روزانہ پیشن گوئی کئی روزانہ کئی ما خو نه ده کتلی چې دا خو یو هغه چې دا پیشن گوئی ټیک ہوتے ده. بہرحال دا صرف دا علماء هغه نه دی, دا د قوم هغه پارټۍ دی چې تاسو وګورئ نو کوئی عمران خان چې کم ووټ اخیستی دی او هغه څو هغه هغې شوي دي نو ټولې پارټۍ دلته دي. نو دا پارټۍ چې دي د دوی سره عوام ورسره هغه دي په یو پیج باندې دي, او انشاءالله تعالی مونږ به دا غواړو چې په دې ملک کې د صحیح معنو کې جمهوریت سر کے نہیں